اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ کتب علیکم، تم پر فرض کیا گیا ہے، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، ان ترک خیرن، اور اس نے مال بھی چھوڑا ہو، تو وصیت فرض کی گئی ہے تم پر والدین کے لیے، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، دستور کے موافق، حقاً علی المتقین، یہ وصیت حق، واجب اور ثابت ہے متقیوں پر۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پس جس شخص نے اس وصیت کو بدل ڈالا اس کے سن لینے کے بعد، تو فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، تو اس وصیت کے بدلنے کا گناہ انہی پر ہوگا جو وصیت کو تبدیل کریں گے۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ فمن خاف من موص جنفا، جس شخص کو وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری کا ڈر ہو، اور اثمن، یا گناہ کا، فاصلح بینہم، پھر اس نے ان کے درمیان اصلاح کر دی، تو فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم کرنے والے۔ پچھلی آیات قصاص نہ حکم بیان ہویا، انہاں ایتاں وچ وصیت نہ حکم بیان ہونا پیا۔ اسلام بڑا خوبصورت دین اور بڑا خوبصورت مذہب ہے، اور زندہ رہنے والے واسطے بھی اصول اور ضابطے مقرر کیتے ہیں، اور جڑا بندہ دنیا تو وہنا پیا اس واسطے بھی ضابطے اور قانون شریعت مقرر کیتے ہیں کہ وہ اپنے واسطے کن دنیا تو روانہ ہوئے، اور اپنے مال اور اپنے متاع کس طریقے نال وہ خرچ کرے۔ تب وصیت نہ حکم ای اللہ تعالیٰ ان آیات بیان فرمانے پین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے، آپ فرمایا کہ جس بندے کو وصیت نے متعلق کوئی گل ہوئے تو اساں ایک رات بھی ایجی نہیں گزارنی چاہیے جیسے وصیت لکھی ہوئی اس نے سراندو تھلے نہ پئی ہوئی ہوئے۔ یعنی ہر بندے نے معاملات دنیا تے، اور موت نہ کہیں کوئی وقت پتہ نہیں، تو سمجھدار آدمی ہوئے جڑا موت تو پہلے اپنے معاملات لکھ کے اور انہوں نے متعلق وصیت کر ونجے کہ بھائی ایتھے ایتھے دیونا، ایتھے تو گھڑنا، ایتھے معاملات ہیں، اور یہ چیز ہے۔ اگر کہیں نے ذمے کچھ بھی نہیں تو وصیت مستحب ہے، فرض واجب نہیں۔ اور اگر کہیں بندے نے ذمے فرض حقوق باقایان تو اس نے ذمے وصیت بھی فرض ہے۔ اگر کہیں نے ذمے واجب حقوق بقایان تو اس نے ذمے وصیت واجب ہو سی۔ اور جیسا اپنے تمام معاملات کلیئر کیتے ہوئے تو اس واسطے وصیت مستحب ہے کہ بہتر ہے کہ وہ اپنے معاملات وقت بھی لکھ کے اپنی اولاد واسطے، اپنے عزیز و اقارب واسطے رکھ ونجے۔ کہیں نہیں بندے نے زکوٰۃ رانی، حج فرض ہے، حج نہیں کیتا، تو اے جے بندے تے ان وصیت کرنا فرض ہے۔ وہ اپنے خاندان دس کے ونجے کہ بھائی اتنے میں زکوٰۃ دیونی، اتنے سال نے میرا ای فرض میرے ذمہ بقایا، تو ای اسنا آج اسنا بالکل اللہ سا معاف فرمائے۔ بہت کم لوگ ہیں جڑے اپنی وصیت لکھ کے رکھنے ہیں، یا اپنے معاملات بالکل انہیں مکمل کیتے ہوئے انہیں لکھ کے، نہیں تو اکثر اسی اس حکم تو اسی ساری غافل ہیں۔ تو بھائی اس نے بھی خیال کرنا چاہیے، نا موت نہ کوئی پتہ نہیں، بندے اپنے معاملات جڑے وہ کاغذ سے لکھ گھڑنے چاہیے، اور جڑا کوئی وارث ہوئے اساں دس دینے چاہیے، یا گھرے وچ کوئی ایجا دراز کاغذ جتے لوگاں گھر والے پتہ کہ بھائی اسے جس نے خاص کاغذات یا چیزیں پہ ہونی تو اتھے رکھ دے، تاکہ اس وقتاً فوقتاً بعد بندہ تبدیلی بھی کر سکنا۔ جساں دیونے نساں اگر دے دیتے ہیں تو اتنے لکھ بھی دے میں دے چھوڑیں، اور قدائیوں گھیڑنے ہیں تو اس نے بھی سارا، تو یہ وصیت نہ حکم بہت ضروری عمل ہے، اس سے کوشش کرنی چاہیے عمل کرنے میں۔ اور ان خوبصورتیاں بھی صرف اور صرف اسلام میں چند جنہاں اتنی باریکی نال اساں ساری تعلیمات اور سیدھا راستہ اساں تک آیا۔
اس تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمانے کہ قرآن مجید نے ایک ایک آیت نے اندر اتنیاں باریکیاں، اتنیاں حکمتاں اور اتنیاں رحمتان کہ ساری دنیا نے دماغ مل کے بھی اگر سوچن نا تو ان اتنا نہیں سوچ سکنے جتنا اللہ ایک ایک آیت بیان کر دیتا. یعنی اتنے اللہ تعالیٰ خوبصورت قوانین انسانوں واسطے نازل کیتے ہیں، اور خاص طور تے مسلمانوں واسطے دینی خوبصورتی، اس نے صفائی ستھرائی، حسب نسب، خاندان، موت فوت سب. اس تو علماء ایک کافر نہ واقعہ لکھا نا کہ اس خالی میت نہ مسلمان جڑے میت نہ سلوک کرے نے، اس خالی وہ سلوک ویکھیا کہ بندہ مرنا تو اس مرن لگے کہ کنٹ رہنے تو یاسین پہ پڑھنے و تو اسی اکھیاں پہ بند ہونیاں و تو اس نے جناب عزت اور احترام ہے و تو وضو توضا و تو غسل ہے و خوبصورت کفن ہے و سجدے نیاں 7 جائیاں تے خوشبو لگنی پئی و تو احترام نہ چاہ کے قبرستان ہے و جنازہ و قبر اج رکھنے نہ و دعاواں و تو اتنے قرآن مجید ای ساریاں چیزاں. تو وہ صرف ای منظر وے کہ مسلمان ہو گیا کہ جس اپنے مردے نال اتنا خوبصورت رویہ رکھنے نہ حکم دیتا وہ دین کتنا خوبصورت ہے. یعنی تو اللہ تعالیٰ ای اساں میں اج ہی اسی سارے ہوں ویکھنے ہاں فیس بک تے میں اج ویکھنا پیا جی راتی ٹیم جیتی آسٹریلیا والی ان اپنے بوٹاں میں جنہاں بوٹاں میں میچ کھیڈ کے آنے پین انہاں بوٹاں میں بوتل پا کے تے سارے پہ پینے، یعنی تبرک پہ بڑھنے نے کہ اسی جیت نہیں خوشی وچ. ہوں تسی اندازہ لا گنو کہ کافر نہیں خوراک اور کھاونے نہ انداز اور اس نے برتن اور اس نے استعمال نہیں چیزاں، اور مومن واسطے اللہ بار بار پہریں کلو من طیبات ہے، پاک شیاں کھاؤ، پاک چیزاں کھاؤ، حلال چیزاں کھاؤ. تو یہ اللہ تعالیٰ ماں تے تساں خوبی دیتی. تو اس آیت بھی اللہ تعالیٰ وسیعت نہ حکم دیتا، لیکن اس اکثر علماء ہی لکھنے کہ اس آیت جڑا حکم بیان ہویا ای ابتدا وچ آیا کہ والدین واسطے وصیت کر ونجو، اپنے قریبی رشتہ داراں واسطے وصیت کر ونجو. لیکن جس وقت چوتھے سپارے سورت نساء سورت نازل ہوئی تو اس سے اللہ تعالیٰ ورثاء نے سارے حصے مقرر کر دیتے ہیں. اور حجۃ الوداع وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اعلان فرمایا کہ لا وصیت لوارث، ہن وارث واسطے کہیں وصیت کرنے کی اجازت نہیں. تو اکثر علماء آخرین کہ اس آیت نہ حکم منسوخ ہو گیا لیکن اس کی تلاوت باقی. یعنی اسے جڑا اللہ تعالیٰ حکم دینے پہننا کہ والدین واسطے وصیت کر ونجو، قریبی رشتہ داراں واسطے وصیت کر ونجو. تب ورثاء نے تے قریبی رشتہ داراں نے اور والدین نے اللہ تعالیٰ چوتھے سپارے بن کے حصے مقرر کر دیتے ہیں کہ والدین ہی ملسی، اولاد فلانے ہی ملسی، فلانے ہی ملسی، ذوی الفروض ہی ملسی، اسبات ہی ملسی. تو یہ سارے حصے ہو گئے مقرر. تو ہوں کئی بندیاں اپنے وارث واسطے وصیت کرنے کی اجازت نہیں. ہاں تہائی مال چو اپنے مال نہ 3 حصہ آج ہون بھی بندہ وصیت کر سکنا، یعنی وارثاں نے حصے تو مقرر ہو گئے لیکن تہائی مال جڑا 3 لاکھ روپیہ اگر ایک بندے کو تو لاکھ روپے نہ وہ مالک ہے وہ اپنے اس نے وصیت کر سکنا، باقی اس نے ورثاء نہ. تو تہائی مال نہیں وصیت نہیں اجازت ہے، اور پچھو ورثاء پابندن اس نے وصیت پورا کرنے نے اس تہائی مال ان وراثت تقسیم نہیں کر سکتے. لیکن تہائی تو زیادہ وصیت کرے سی تو ورثاء نہیں مرضی، اگر ان سارے اجازت دیون بشرطے کہ انہوں وچ کوئی نابالغ نہ ہوئے تو وصیت نافذ ہو سی، نہیں تو تہائی مال وصیت نافذ ہو سی، باقی وراثت تقسیم ہو سی. انہیں ہوں ورثاء محروم کرنے واسطے وصیت کرنا بھی جائز نہیں. کہ بندہ نہیں میں اپنے رشتہ داراں کیوں دے کے ونجا، اولاد ہے کو نہیں ای پران ساری ٹھوک ونجو، عہدے دے ونجو، کئی مسیتیاں دے ونجو، مدرسیاں دے ونجو، کئی غریبیاں دے ونجو، نیت ہی ہونی کہ میرے وارث محروم ہو ونجن، یہ بھی گناہ ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم آکھا یا رسول اللہ میں نے ایک دھی وے تو اگر تسی ماں اجازت دیو تو میں اپنا سارا مال اللہ نے رائے تھے اس نے وصیت کر ونجا. آپ فرمایا بھائی نہیں میں جنے ادھا کر دے وہاں، لمبی حدیث ہے. آپ فرمایا کہ ادھے نے بھی اجازت نہیں. انہاں کہا یا رسول اللہ میں 2/3 نہیں وصیت کر ونجا. آپ فرمایا 2/3 نے بھی نہیں. انہاں کہا جی بات 1/3. آپ فرمایا بس سڑو سو کثیر، تہائی بھی آوے تو بہوں لیکن چلو تو 1/3 نہیں وصیت کر دے. تو 1/3 نہیں وصیت نہیں اجازت. اور بات آپ ایک جملہ فرمایا اپنے ورثاء تسی مال دے کے مالدار کر ونجو، اس تو بہتر ہے کہ تسی اپنے ورثاء غریب تے تنگ دست چھوڑ کے مرو.
تو سنے رشتہ دارہ نے مالی حالات بہتر ہو ونجن تو سنی وراثت نہیں وجہ تو یہ بہتر ہے بجائے اس نے کہ تسی انہوں نے سارے مال ختم کر کے مرو کہ ان پہ چو ہاتھ پھیلا کے لوگوں کو سوال کرنے پہ ہون تو بھائی تہائی مال چو وصیت کرنے نہیں اجازت ہے، اور اس تو اگر زیادہ نہیں وصیت ہوئے تو وہ وصیت جیڑی ورثاء نے ذمہ اساں پورا کرنا لازم نہیں۔ لیکن کچھ علماء یاخنین کہ ای آیت بھی منسوخ نہیں، اور اس سے ایک بڑی خوبصورت میں اساں مثال دینا کہ والدین نے حصے تا مقرر ہو گئے، لیکن بعض صورتیں ایجیاں بھی آوینیاں کہ ماؤ پیو واسے بھی وصیت کرنے کی ضرورت پہ نہیں، تو اتھے وقت اس آیت عمل کرنے کی آج بھی گنجائش موجود ہے۔ اور اس نے ایک بہترین مثال جڑی اس سڑے پاکستان ایک بہت بڑے سڑے عالم گزرے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان چونکہ سکھ خاندان نے اور ادو ان آئے اللہ تعالیٰ نے اسلام نے توفیق دیتی، تو حضرت فرمائیں کہ جس وقت میرا بڑھاپا اور میرا وقت آیا اور میں ایک موقع تے بیمار ہویا تو میری والدہ اجے تک حیات ہے، اور والدہ اسلام قبول نہیں کیتا، انہیں اپنے مذہب تین تو کافر اگر ماں پیو ہوئے تو ان مسلمان اولاد نے وارث نہیں بڑھنے، اور مسلمان اولاد انہیں اپنے والدین نے بھی کافر نہیں وارث نہیں بڑھنی، کیونکہ وراثت واسطے دعانا مسلمان ہونا بھی ضروری۔ تو مولانا عبید اللہ سندھی مسلمان ہو گئے، والدہ مسلمان نہیں ہوئی، تو فرمانے اس دن ماں سمجھ آیا کہ قرآن نے ای آیت بھی منسوخ نہیں، میں اپنی والدہ واسطے تہائی مال یا جس مال نے بھی میں وصیت کرنی تو میں اپنی اماں واسطے بھی وصیت کر سکنا۔ تو یعنی اس موقع تے ہن والدہ چونکہ کافرہ اساں بیٹے نہیں وراثت تو کوئی شے نہیں لبنی اگر ہن فوت ہونے پیڑے تو ہن لا محالہ اتھے انہاں ماؤ واسطے وصیت کرنی تو او وصیت انہاں نے پوری کیتی ویسی، تو ہن یہ وصیت نہ مال والدہ پہ ملنا، تو ان فرمانے کہ آیت منسوخ نہیں، اج بھی اس آیت نہ حکم بعض صورتوں وچ موجود ہے کہ اگر کہیں بندے اے جا موقع آ ونجے تو وہ اے جا موقع تے اپنے کافر رشتہ دار واسطے کوئی وصیت کرنا چاہے تو او وصیت کر سک۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تو ستے جس وقت موت نہ ٹائم آ ونجے، موت نہ ٹائم مطلب موت نے اثرات ظاہر ہو ونجن اور بندے پتہ لگ ونجے کہ اس بیماری جو میڈا اٹھنا مشکل ہے اور میں شاید صحت مند نہ ہو سا، تو اس وقت یہ مطلب نہیں کہ موت آ ونجے، موت آ ونجے تو وقت بندہ وصیت نہیں کر سکنا، موت نے اثرات آ ونجن اور پتہ لگے کہ میرے واسطے مشکل ہے اور مال بھی اس کو اوے ان ترکہ خیرن، تے مال بھی اس کو اوے، کتب علیکم الوصیت، تو ستے وصیت فرض کیتی گئی کہ والدین واسطے وصیت کر دیو، والاقربین اپنے قریبیاں واسطے، چاہے وہ تو سنے عزیز و اقاربن یا تو سنے دوستن، بالمعروف دستور نے مطابق، اگر اس آیت منسوخ نہ کرا تو وہ دستور نے مطابق مطلب تہائی تو تھلے تھلے۔ حقاً علی المتقین، ای وصیت واجب اور ثابت ہے متقیاں واسطے، تو پہلے چونکہ وصیت فرض ہے اور بعد اللہ تعالیٰ جس وقت حصے مقرر کر دیتے ہیں تو ای کم از کم فرضیت جیڑی ای ختم ہو گئی۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلون، اس آیت بھی اللہ ایک ضابطہ بیان کیتا کہ بندہ ایک مر گیا، وہ اپنے ورثاء وصیت کر گیا کہ یار میرا ہی مال جڑا نا ای میری مرنے تو بعد تساں فلانی جائی تے لا دیونا، مثلا وہ میرا ہی نہ گنوانا نہ بے استاداں دے چھڑے عیدگاہ میں، تے بندے ہوں جڑے اس نے وارث ہیں انہوں نے جی استاداں کے تھیا استاد آپ خیری مہران، تے ای سیڑا گھر والا تو انہیں ہوں اس وصیت بدل دیتا۔ میں مثال دینا پیا، اس آخری مسجد ہی دے دے مدرسے ہی دے دے، ان وارث پچھو بیٹھے رہنا آخری مسیحی مدرسے کے دیونا، یہ فلانا سیڑے محلے جے غریب بندہ رہنا تے پرا ان پیسے اساں چا دیواں، یا جناب یہ سیڑی گلی خراب ہے ای چا ٹھیک کریں، یا کوئی بھی جڑی گل اس آکھی اس تو ہٹ کے ان کوئی اور چاہے ان ایک ہی نہیں کم ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس تبدیلی وصیت نے بھی اجازت نہیں دیتی کہ بھائی جو کچھ آگ کے گیا اس نہ مال لینا، تو اس نے مال ہے اسی نے مطابق خرچ کرو جکن اس نے مرضی اور مشیت ہے، بشرطے کہ وہ وصیت گناہ نہیں نہ ہوئے، گناہ نہیں ہوئے تو تو سام مننے نہیں اجازت نہیں، جکن اوکاڑے ایک بندہ مویا تو اخبارات بھی آئے ہیں اس آخری میں جنازے نال ڈھول تے باجے تے کنجریاں بھی نال کھائنیاں، ہاں جی، تو رشتہ دار اس وصیت پورا پہ کریں تو اے جی وصیت کرنی بھی جائز نہیں، تو کوئی جھل مار ونجے تو اے جی وصیت پچھو ورثاں پورا کرنے نہیں اجازت بھی نہیں کہ بھائی اس تا گناہ کیتا اسا کہیں واسے گناہ کرا، تو اللہ تعالیٰ فرمانے پہ اگر مرنے والا وصیت کر گیا
اور وہ وصیت جائز ہے اور اپنے حد نے اندر کر کے گیا تو وقت پیچھے وہ رسا اس نے وصیت انہیں ان پورا کرنا ضروری، اس نے اندر انہیں تبدیلی کرنے نے بھی اجازت نہیں۔ تو فرمایا اگر وہ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، وہ رسا رشتہ دار سننے پہ بعض دفعہ جنازہ تے بھی اعلان ہوئے نا بھائی یہ بندہ جی اس گلہ نہ اعلان کر کے گیا وا پچھو وارث ہٹ کھڑو نے یا جناب کوئی وہ نویں منصوبے بنا چھڑے رہے اور انہوں ترتیبہ بدل وینیاں یا پچھو جائیاں شیاں مہنگیاں ہو گیا تو ہوں شیطان آن کے انہیں کوئی اور پٹھی پڑھا دیتی تو اللہ تعالیٰ فرمانے پہن کہ بھائی اس نے تو ساں اجازت نہیں، وہ بھی آخر قبریں لگا گیا، اساں بھی پچھو کوئی شاید پوچھنی چاہیے نہیں، اور اس ساری زندگی وہ مال کمایا تو اساں انہیں انہیں خرچ کرو جکن اس نے چاہت اور منشائی۔ تو فمن بدلہ بعد ما سمعہ، اگر سننے تو بعد کوئی اس وصیت تبدیل کرے سی تو فإنما اسمہ علی الذین یبدلون، اس نہ گناہ ان لوگوں تے ہو سی جڑے اساں تبدیل کرن۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے بھی پین اگر تو سنے غلط مشورے ہوئے تھا، ایک تو سا سنی وصیت بعد ما سمعہ، ایک اللہ بھی سمیعن میں بھی سننا پیا ہوں جس وقت وہ وصیت کرے نہ پیا، اور علیمن میں پورا جاننا بھی ہوا کہ اس وصیت تو سا پورا کیتا یا نہیں کیتا۔ جی اتے ہے تو نہیں او جی اللہ گو اپنی صفت بھی بیان کرے۔ فمن خاف من موص جنفا، اگلی آیت بھی اسی متعلق ایک مسئلہ بیان کیتا نے کہ اگر وصیت کرنے آڑا زیادتی کر کے وینا پہ جنفن وہ تو سا محروم کرنا چاہنا یا وہ کئی ناڑ اس نے اختلاف ہے، اس اختلاف نے وجہ تو چاہنا کہ ساں کوئی شاہ نہ لبے، اور وہ اپنے کئی دوست اور عزیز ہیں جڑا اس رشتہ دار نہیں لیکن اس سنگی بیلی اور وہ اساں نوازنا چاہنا پہ تو پچھو مزے کریں اور اپنے آپ محروم پہ کرے نا، تو اللہ تعالیٰ فرمانے پہ اگر تو ساں ایک خطرہ کہ وہ مائل ہو ویسی گناہ آڑے پلے او اسمن یا سرے تو وصیت ہی گناہ نہیں کر گیا کہ بھائی میرا یہ مال ہے اسے شراب خانہ بنوا چھوڑے، یہ مال ہے جناب ایسا فلانے گناہ نے کم تلا دے، تو فرمایا فاصلح بینہم بن چاکا رشفا کے ساتھ فاصلح بینہم، اور وقت انہیں پچھلے آن کے اس نے وصیت نہ درست کر دیتا، یعنی گناہ نے بجائے اساں نیکی نے کم اطلاع دیتا یا اس وصیت تبدیل کر دیتا، تو فرمایا فلا اسم علیہ، اس صورت تبدیل کرنے والا کوئی گناہ نہیں کیونکہ انہیں خیر نہ کم کیتا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والے اور بہت زیادہ رحم کرنے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔